عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ اپنے رب کے ہاں یہ رزق کھاتے ہیں، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زندہ ہے کس طرح؟ فرمایا ان ارواحهم فی طیر خضر تسرح فی الجنت حیث شاءت، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 355۔ فرمایا کہ اللہ شہیدوں کی روحوں کو سب پرندوں کے کالم میں ڈال دیتا ہے، تسرح فی الجنت حیث شاءت، وہ چلتی اڑتی پھرتی رہتی ہے جنت میں جہاں سے دل چاہتا ہے، کھاتی ہیں پیتی ہیں پھرتی ہیں، اور پھر شام کو عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، وہ شام کو آ کر ان قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں۔ سبحان، کہاں بسیرا کرتی ہیں؟ قندیلوں، ان قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں، واپس لاہور میں نہیں آتی، واپس پاکستان میں نہیں آتی، بلکہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حضرت عبداللہ بن جابر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بڑے مغموم ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا جابر کیا بات ہے بڑے پریشان ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے والد صاحب شہید ہو گئے ہیں اور بہت سارا قرضہ میرے اوپر چھوڑ گئے ہیں، بہت سارا میرے اوپر قرضہ چھوڑ گئے ہیں۔ یہ بھی ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، صفحہ نمبر 355 میرے پاس یہ موجود ہے، حدیث بھی اور کتاب بھی۔ فرمایا میرے اوپر قرضہ چھوڑ گئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ۔ حضرت جابر کا غم کم کرنے کے لیے فرمایا کہ جو لوگ شہید ہوئے نا احد کے اندر، اللہ نے سب سے پسے پردہ بات کی، پردے کے ساتھ ان کے ساتھ کیا کی؟ بات کی۔ اور تیرے والد کو اللہ نے یہ اعزاز دیا سارے پردے ہٹا کر سامنے بٹھا کے بات کی، سبحان اللہ، سامنے بٹھا کے بات کی۔ اور پھر تیرے رب سے تیرے والد سے رب نے خواہش پوچھی کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو تیرے والد نے کیا کہا؟ یا رب تحیینی فاقتل فیک ثانیۃ، یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں مجھے دوبارہ زندگی دے دے، مجھے دوبارہ زندہ کر دے، مجھے دوبارہ زندہ کر۔ زندہ نام ہے جسم میں روح کے آ جانے کا، مجھے دوبارہ زندہ کر دے، پھر میں تیرے نام پر تلوار کے زخم کھاؤں اور تیرے نام پر پھر شہید ہوں، مجھے زندہ کر دے۔ قال رب تبارک و تعالی انہ قد سبق منی انہم لا یرجعون، اللہ نے تیرے والد سے کہا کہ یہ میرا قانون بن چکا ہے کہ جو ایک دفعہ دنیا سے واپس آیا ہے لا یرجعون، ہم اسے دوبارہ نہیں بھیجیں گے۔ اب تجھے دنیا میں ہم تجھے نہیں بھیج سکتے، اور جو تیری خواہش ہو وہ مانگ، ہم تیری خواہش پوری کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اسی ترمذی شریف میں لکھا ہوا مسلم کے حوالے سے فرمایا کہ پھر اگلی حدیث جب اللہ کہیں گے نا مانگو کیا مانگتے، یا اللہ سب کوئی دیا ہے، سب کوئی دیا ہے، اب کیا مانگے؟ جنت کی بہاریں دے دی، فلاں دے دی۔ اللہ کہیں گے اور مانگو اور مانگو۔ تو جب جنتی دیکھیں گے نا کہ اللہ بغیر مانگے ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں، تو پھر کہیں گے یا اللہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اپنے نبی تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم اپنے رب سے راضی ہو گئے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ہر